رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الکونین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، مسلسل 2 روز سے آپ لوگوں نے دعا کے عنوان سے اس آیت کے ذیل میں ہم سے کچھ مطالب اور کچھ معروضات سنے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور اختتامی مجلس ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی مطالب رہ گئے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ اس مجلس میں انکلوڈ کر لیا جائے تاکہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ ہم تمام کے تمام مطالب نہیں بیان کر سکتے 3 مجالس میں، اس کے لیے کئی اشرے درکار ہیں، کئی مجالس درکار ہیں۔ عزیزان محترم، پروردگار ہمیں آواز دے رہا ہے کہ تو ہم سے دعا کرو، اور ہم دعاؤں کے سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے مانگو، ہم تمہیں دینے والے ہیں، تم ہم سے طلب کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اور صرف مصیبت کے وقت دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا ہر لمحہ دعا میں گزرنا چاہیے، ہمارا ہر لمحہ جو ہے اس عبادت میں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے و آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، رحم اللہ امرأً دعا فالح علیہ، کہ پروردگار اپنی رحمت نازل کرے، رحم کرے اس شخص کے اوپر، اس مرد مومن کے اوپر جو دعا کرتا ہے اور مصر رہتا ہے اس دعا کے اوپر، یعنی بار بار اس دعا کی تکرار کرتا ہے، بار بار دعا مانگتا ہے۔ عزیزو، دعا مانگنے کے لیے پروردگار نے اس لیے بھی کہا ہے کہ یہ صرف دعا نہیں ہے، صرف یہ طلب نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، یہ ہمارے لیے عبادت قرار دی ہے پروردگار عالم نے۔ اور اس جملہ عبادت سے اگر ایک قدم آگے بڑھا جائے تو ہمارے و آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے عزیزو، جسم ہے اور جسم کے اندر ایک سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، اس دماغ کو مغز کہا جاتا ہے۔ 8ویں امام کہہ رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ،
یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا امام ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر جسم میں سے دماغ نکال دیا جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم اپنی عبادتوں میں سے دعاؤں کو نکال دیں تو ہماری عبادتیں بے جان ہو جائیں گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد تو دعا ایک عبادت ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہوئے دعا نہ مانگے پروردگار سے کہ ہمارے اوپر مصیبت ہے، ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں اس لیے دعا مانگ رہے ہیں، نہیں، عبادت سمجھتے ہوئے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور دیکھیے عبادت کے ساتھ ساتھ دیکھیے دعا طلب بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کے سامنے ہماری عاجزی کا اقرار بھی ہے دعا۔ یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں دعا کر کے کہ ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم حقیر و نادار ہیں، اور پروردگار وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم طلب کرتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول کرتا ہے، ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ یہ صرف طلب اور قبول ہونے کی چیز نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم مصیبتوں کے وقت اس کو کریں، بلکہ یہ اساس ممکنات بھی ہے۔ دعا صرف طلب نہیں ہے، یہ اساس ممکنات بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جو لوگ فلسفی سے تھوڑا بھی تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کریں گے کہ فلسفرز نے وجود کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود۔ اب یہ واجب الوجود کیا ہوتا ہے اور ممکن الوجود کیا ہوتا ہے؟ تو واجب الوجود وہ ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی غیر کا محتاج نہ ہو، جو اپنے وجود کے لیے کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ پوری کائنات میں اگر آپ غور کریں تو ایک ہی ذات ملے گی جو واجب الوجود ہے، اور وہ ہے ذات پروردگار۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ صرف ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ اب یہ ممکن الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ تو ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو۔ آپ اس زمین کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ممکن الوجود ہے، یہ آسمان ممکن الوجود، اشجار ممکن الوجود، اینیملز ممکن الوجود، یہ تمام طرح کے پرندے، برڈز، یہ سب ممکن الوجود ہے، گیلیکسیز ممکن الوجود ہے، ستارے ممکن الوجود، سیارے ممکن الوجود۔ یعنی ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن الوجود کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا وجود طلب نہ کرے اور واجب الوجود اسے عطا نہ کر دے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو دعا جو ہے وہ صرف طلب کا نام نہیں ہے اور نہ ہی صرف ہماری عاجزی ہے، بلکہ یہ اساس ممکنات بھی ہے۔ ہم یہ سوچ کے دعا کریں، ہم صرف پریشانیوں کے وقت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت جو کے لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، آپ ہر وقت اس دعا کو، عبادت دعا کو کریں، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہر وقت اللہ سے مانگیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی تھی، یہ گفتگو کی تھی کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور کس کی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم یہ بتائیں گے کس طرح سے دعا قبول ہوتی اور کس کی دعا قبول ہوتی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اللہ کبھی مہمان کی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد کھانا تناول فرماتا ہے تو اس سے دعا کروائیے، اس دسترخوان میں برکت کے لیے دعا کروائیے، رزق میں اضافے کے لیے دعا کروائیے، کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کروائیے۔ لیکن آج ہمارا ماحول یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ ہمارے لیے باعث اذیت بن جاتا ہے کہ نہ جانے کیوں یہ آ دھمکے ہمارے گھر پہ۔ لیکن ایسا نہیں، روایتوں میں ملتا ہے مہمان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ جب مہمان آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کی جگہ کا انتظام، اس کے لیٹنے کا، بیٹھنے کا انتظام، اس کے لیٹنے کا انتظام، اس کی غذا کا اور پانی کا انتظام اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اور جب وہ جانے لگے تو اس سے کہنا چاہیے کہ اب ہمارے لیے دست دعا بلند کر کے دعا کرو۔ اور دوسرے بیمار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں اس کا برعکس ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے وہاں مریض ہوتا ہے تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں
واٹس ایپ کے اوپر بھی یہ میسیجز جو ہے ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے اور مریض ہوتا ہے گھر پہ، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے آپ دعا کروائیے گا۔ اپنے محلے کے یا قریے کے مولانا سے بھی کہہ دیجیے گا، وہ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کا عمل کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن روایتوں میں ملتا ہے مریض کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور جب اس کا سبب پوچھا گیا کیوں نہیں رد کرتا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ کیونکہ مریض اس وقت اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اسی لیے روایتوں میں انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو والدین کے سلسلے میں پوری گفتگو ہے۔ اللہ نے جو ہے ایک اہمیت رکھی والدین کی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی ان کو گھڑکو نہ، کبھی ان کو ناراض نہ رکھو، ان کو ہمیشہ خوش رکھو۔ تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ جناب موسیٰ نبی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اب جو والدہ کا انتقال ہوا تو آواز پروردگار آئی، موسیٰ اب اپنے قدم کو سنبھال کے اور سوچ سمجھ کے ساتھ رکھنا، سوچ سمجھ کے رکھنا۔ تو ایک دم سے دست دعا بلند کیے جناب موسیٰ نے، کہا پروردگار وہ کیوں؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں اس وقت تھی، اب نہیں ہے، تو اب جب بھی قدم رکھنا تو سنبھل کے قدم رکھنا، اس لیے کہ وہ ماں جو تمہارے حق میں دعا کیا کرتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور اس سے ایک قدم اگر آگے اور بڑھا جائے عزیزوں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی جس میں محمد والے محمد کو درمیان میں رکھ کے دعا کی جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ محمد والے محمد کو وسیلہ قرار دے کے جو دعا کی جائے وہ کبھی بھی پروردگار کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک دن آتے ہیں رسول کی خدمت میں، دق الباب کیا، کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ، تمہارا خیر مقدم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اندر جاتے ہیں۔ اب جو اندر گئے عبداللہ ابن مسعود تو اندر کا نظارہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، اندر کا نظارہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک مصلی بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار تجھے محمد کا واسطہ میری پریشانیوں کو ٹال دے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا حجرے کے اندر گیا تو یہاں کا نظارہ عجیب تھا، وہاں محمد مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ہاتھوں کو دست دعا بلند کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اب وہ کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں اور حیرت میں پڑے ہوئے کہ یہاں آ رہا ہوں، جب صحن خانہ میں آتا ہوں تو علی علی کی صدا آ رہی ہے، اور جب اندر جاتا ہوں تو محمد محمد کی صدا۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ لیجئے دعا ختم کی انہوں نے، جیسی دعا اللہ کے رسول نے ختم کی تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ آپ جو ہے علی علی کر رہے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور باہر علی جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود ایمان لانے کے بعد کافر نہ ہو جانا، سمجھ رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد کافر نہ ہو جانا۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں جب اندر جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ علی علی کی صدائیں آ رہی، باہر آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ مولائے کائنات جو دست دعا بلند کر کے کہہ رہے ہیں میری پریشانیوں کو دور کر تجھے واسطہ محمد کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی آپ کو محمد کا واسطہ دیتا ہوا، دعا کرتا ہوا، محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علی کی سنت کو فالو کر رہا ہے، اور اگر کوئی علی کا واسطہ دے کر دعا طلب کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ محمد کی سنت کو فالو کر رہا ہے۔ ایک دوسرے دودھ پڑھ محمد وال محمد، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جلدی سے جلدی وقت کے اندر، محدود وقت کے اندر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ مسجد میں تشریف فرمائیں، ارد گرد جو ہے وہ اصحاب کا مجمع ہے، سب جمع ہیں۔
سب اپنی اپنی پریشانیاں لے کر حاضر ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی. سب کا ایک ہی حل بتا رہے ہیں اللہ کے رسول. کہہ رہے تمہیں یہ پریشانی، تم ایسا کرو اپنی دعاؤں میں علی کو وسیلہ بناؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پریشانی، کہہ لیں تو اپنی دعاؤں میں علی کو وسیلہ بناؤ. انہوں نے کہا ہمیں یہ پریشانی، انہوں نے کہا کہ بھئی تو اپنی دعاؤں میں علی کو وسیلہ بناؤ. تم لوگ کیوں علی کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد کا دروازہ اوپن ہوا، مولا کائنات چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جیسی مولا کائنات کو دیکھا تو دست دعا بلند کی. اللہ کے رسول نے کہا پروردگار علی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تجھے علی کا واسطہ، ساری پریشانیاں دور کر دے، تجھے علی کا واسطہ. اب جو اصحاب جمع تھے وہ غور سے دیکھنے لگے، بغور دیکھنے لگے رسول خدا کی طرف، اور ایک دم سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول ابھی تک ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے علی کو وسیلہ بنا کے دعا کرو، اور اب جب علی کو آپ نے دیکھا، علی کی پریشانیوں کی دعا کی، تو اس میں بھی علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ان کے چہروں کی جانب نظر کر کے اللہ کے رسول کہتے ہیں تم اپنی بات کر رہے ہو، جب میں پریشان ہوتا ہوں تب بھی میں علی کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزوں دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی اگر ہمیں سلیقہ آتا ہو دعا کرنے کا. اگر ہمیں رولز آتے ہوں کہ ہمیں دعا کس طرح سے کرنی تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی عزیزان محترم. لیکن عزیزوں یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نادانیوں میں اور جذبات میں کبھی کبھی ایسی دعائیں کر بیٹھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ایسے دعا کرنے والوں کے لیے اپنی نادانی کی وجہ سے. کیونکہ پروردگار کے یہاں اگر ہمیں کچھ طلب کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مجلسوں میں بیان کیا تھا کہ پروردگار کے سامنے اگر ہمیں عرضی لگانا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے اور دعا کرنا ہے، تو ہمیں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں. لما تدعو، یعنی ہم کس سے مانگ رہے ہیں. لمن تدعو، اور لما تدعو ہم کس طرح مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگ رہے ہیں. کیف تدعو، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس وقت ہم جذبات میں ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، اور ہم کچھ بھی مانگ بیٹھتے ہیں. چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے ایران کا کہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو 8ویں امام کے حرم میں جا کے مسلسل دعا کیا کرتا تھا. وہ اس شہر سے، یعنی امام رضا علیہ السلام جہاں دفن ہے وہاں نہیں رہتا تھا، وہاں سے بہت دور رہا کرتا تھا. وہ تمام طرح کے اخراجات برداشت کرنے کے بعد وہاں پہ آتا تھا، تمام طرح کی صعوبتیں اور مشکلات کا سامنا کرتا ہوا وہاں تک آتا تھا، اور اس کے بعد دعائیں کرتا تھا. اور دعا کیا تھی اس کی؟ وہ کسی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، تو وہ روزانہ دعا کرتا تھا کہ 8ویں امام میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے. دیکھیے سب کی دعائیں الگ الگ ہوتی ہیں. اگر کوئی ایجڈ آدمی ہے جس کی عمر جو ہے 60 سال یا 70 سال ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے گا، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرے گا. اگر کوئی جوان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کیریئر کے لیے دعا کرے گا، اور اگر اس کا کیریئر بن چکا ہے کسی جوان کا تو اب وہ اپنی شادی کے لیے دعا کرے گا. اور یہ حق بھی بنتا ہے ہمارا کہ ہم دعا کریں، جو ہماری حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں. لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، تو وہ دعا کرتا تھا کہ اے امام ضامین، اے 8ویں امام، میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے. وہ روزانہ آتا تھا اور دعا کرتا تھا اور دعا کر کے چلا جاتا، لیکن اس کی شادی وہاں نہیں ہو رہی تھی. اس کی شادی وہاں نہیں ہو رہی تھی. ایک دن وہ آتا ہے روزانہ کے حساب سے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرتا ہے. دعا کر کے وہ حرم سے نکل رہا تھا، لوٹ رہا تھا، تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین ہے جو وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ عالم کے سامنے جاتا ہے. عالم اس کو پریشان دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ یہاں آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کیا دعا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسی ایسی دعا ہے میری قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے بہت ایک اچھی سی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ 8ویں امام کے پہلو میں شیخ بہائی دفن ہے. شیخ بہائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں.
شیخ بہاؤالدین عاملی بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ. ان کے بارے میں بس 1 منٹ میں عرض کر دوں کہ شیخ بہاؤالدین عاملی جو ہیں وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور اصولی بھی تھے، خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یعنی یہ سارے فنون جو ہے ایک ذات کے اندر موجود تھے، اور اس کے باوجود وہ سب سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی تھے، انجینئر تھے بہت بڑے. چنانچہ وہ جو نقشہ تیار ہوا ہے 8ویں امام کے روضے کا، وہ انہی نے تیار کیا ہے، شیخ بہاؤالدین نے تیار کیا. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کے حوالے کیا تھا کہ بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں تمہیں ڈیکوریٹ کرنا ہے، تمہیں ڈیزائن کرنا ہے اس چیز کو، اور سب سمجھا دیا تھا کہ دیکھو یہ صدر باب ہے، مین گیٹ ہے، اور یہ روضے کا گنبد ہے، اور اس کو ایسے کر کے جیسا بھی ڈیزائن کرنا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو کرنا ہے. تو انہوں نے جو ورکرز تھے ان کو یہ آرڈر دیا تھا کہ دیکھو یہ صدر باب ہے، مین گیٹ، اس کے اوپر کچھ سائڈ میں آیتیں لکھنا ہے، اس کے اوپر ایک انہوں نے تعویذ لکھا تھا. یہ میں بس 1 منٹ لے کے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ کتنے بڑے عالم تھے وہ. تو انہوں نے ایک تعویذ لکھا، چونکہ وہ عامل بھی تھے، وہ اثرات جو ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں میں اور جو ورڈز کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں اس کو وہ جانتے تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو انہوں نے سائڈس میں جو ہے وہ آیتیں لکھی اور اوپر ایک تعویذ لکھا، اور ورکر سے کہا کہ یہ تعویذ اوپر لکھنا ہے آپ کو، صدر باب یعنی مین گیٹ کے اوپر. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر آ گئے. اب بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. گھر پہ آئے، سو گئے، تو رات کو دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام تشریف لائیں. 8ویں امام تشریف لائیں اور کہنے لگے شیخ بہاؤالدین یہ جو تم نے صدر باب کے اوپر تعویذ لگایا اس سے میں راضی نہیں ہوں، یہ تم نے تعویذ لگایا ہے اس سے میں راضی نہیں ہوں. تو ایک مرتبہ وہ جیسے ہی جاگتے ہیں تو فوراً بھاگے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جو ورکرز کام کر رہے تھے ان کو روکا، کہہ لے نہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اب یہ تعویذ نہیں لکھنا ہے. تو وہ جو ہے تھوڑا سا ان کو غصہ بھی آیا ہوگا، حیرت میں بھی پڑ گئے کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ تعویذ بھی لگانا ہے، تعویذ بھی اوپر فٹ کرنا ہے، اور سائڈ میں جو آیتیں رہیں گی اور اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا. اب یہ منع کر رہے ہیں، کل آئیں گے تو کہیں گے نہیں ایک اور تعویذ بڑھا دو. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیوں آپ نے منع کر دیا؟ کہ لیں منع اس لیے کر دیا کہ جب میں تم کو آرڈر دے کے تم کو کام سمجھا کے گھر گیا تھا اور سو رہا تھا تو اس وقت 8ویں امام ضامن ہمارے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ بہاؤالدین دیکھو یہ جو تم تعویذ لگا رہے ہو، لکھوا رہے ہو، اس سے میں راضی نہیں ہوں. تو میں نے پوچھا تھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کیونکہ یہ تعویذ تم اس لیے لگا رہے ہو کہ اس صدر باب، یہ مین گیٹ تھا، یہیں سے انٹرنس ہے، یعنی کوئی بھی داخل ہو تو اسی سے داخل ہوگا. تم نے جو تعویذ وہ لگوایا تھا وہ اس لیے لگوایا تھا کوئی بھی گنہگار آئے تو اس دروازے پہ جیسے ہی پہنچے تو وہ پریشان ہو جائے، اندر جا ہی نہ سکے، وہیں سے لوٹ جائے، یعنی پریشان جو بھی گنہگار ہو وہ اندر جا ہی نہ سکے، اس وجہ سے تعویذ لٹکایا تھا. لیکن شیخ بہاؤالدین اتنا تو بتاؤ کہ اگر گنہگار ہمارے دروازے پہ نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا ہمارے دروازے پہ؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو شیخ بہاؤالدین بہت بڑے عالم گزرے. تو اس عالم دین نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، جو پہلو میں دفن ہے شیخ بہائی جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی قبر پہ جاؤ ایک بار، اور جا کے، چونکہ وہ بہت بڑے عالم دین. دیکھیے ایک بات یہاں ہم یہ سمجھا دیں کہ آپ ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ جب 8ویں امام کے روضے پہ دعا قبول نہیں ہوئی تو شیخ بہائی کا جو مزار ہے اس کے اوپر کیسے قبول ہو سکتی؟ تو وہاں دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا تھا ان عالم دین نے. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ بہت بڑے عالم دین ہے، بزرگ عالم دین ہے، اور بہت زیادہ قریب ہیں امام کے، تو یہ سفارش کریں گے امام سے. تو چنانچہ وہ نوجوان جاتا ہے اور جانے کے بعد دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول بھی ہو جاتی اور اس کی وہاں شادی ہو جاتی. اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ مصلحت نہیں ہوتی تو پروردگار جو ہے دعا قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چل پاتا اس بات کا، تو اس لیے ہم بضد رہتے ہیں کہ بھئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. ہم ظاہراً چونکہ ہمیں وہ چیز پتہ نہیں ہے نا، بیک گراؤنڈ اس کا، تو ہم تو یہی سوچ رہے ہوتے کہ بھئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو اس کی دعا قبول ہو گئی. شیخ بہائی نے جو ہے وہ سفارش کی، اس نے اسی طرح دعا کی تھی کہ آپ سفارش کر دیں امام سے اور وہ قبول کر دیں ہماری دعا. دعا قبول ہو گئی. وہ جس لڑکی سے شادی چاہتا تھا، جس سے پیار کرتا تھا، اس سے اس کی شادی ہو گئی. اب یہ شادی ہوئی، پھر بہت طویل ہو جائے گا واقعہ، اختصار کے ساتھ بیان کروں
کہ کچھ ہی دنوں کے بعد لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور گھریلو جو تنازعات ہوتے ہیں وہ سامنے آنے لگے، اور ہوتے ہوتے ایک دن اس کی طلاق ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی۔ اب دیکھیے روایت میں تو یہی لکھا ہے، عالم نے جو بیان کیا کہ وہ ایک دن جاتا ہے شیخ بھائی کے پاس، جب قبول نہیں ہو رہی تھی دعا 8ویں امام کے روزے پہ، تو یہ لکھا نہیں روایت میں، لیکن وہ 8ویں امام سے ناراض تھا، اس لیے کہ اس نے عالم دین سے کہا تھا کہ میں روز آتا ہوں دعا کرنے کے لیے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ 8ویں امام سے کہیں نہ کہیں ناراض تھا۔ جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، ہم انشاءاللہ آخر میں بھی بتائیں کیوں نہیں ہوتی اور وہ کہاں جاتی دعائیں۔ تو وہ ناراض تھا 8ویں امام سے کہ بھائی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب آج دیکھیے کیا کر رہا ہے، شیخ بھائی سے راضی تھا وہ، اس لیے شیخ بھائی کی وجہ سے دعا قبول ہو گئی۔ اب آج جب اس کی طلاق ہو گئی تو وہ آتا ہے مزار پہ شیخ بھائی کی اور کہتا ہے کہ بھائی جب مصلحت نہیں تھی تو نہ کی ہوتی دعا قبول۔ یعنی اب اس نے دیکھ لیا نا کہ طلاق ہو گئی، یعنی نہیں جو قبول کر رہے تھے 8ویں امام تو کیوں نہیں کر رہے تھے، اب اس نے دیکھ لیا، پورا منظر سامنے آ گیا اس کے، جو نہیں جانتا تھا وہ جان گیا اس وقت۔ تب ان سے کہہ رہا ہے، ان کے قبر مزار پہ آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب نہیں تھی مصلحت تو آپ نے قبول کیسے کر لی؟ جب دعا نہیں قبول ہونا تھی تو کس طرح قبول کی؟ کم سے کم انہی سے سیکھ لے لیتے۔ یعنی 8ویں امام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، یعنی اب 8ویں امام اس کی نظر میں اچھے ہو گئے، اس وقت ناراض تھا۔ تو یہ مصلحتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جو ہے بہت جلدی برا ماننے والے ہیں اور بہت جلدی ناراض ہو جانے والے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں تو وہ کسی اپنے جیسے سے نہیں مانگ رہے ہیں، کہ اگر ہم نے کہا کہ ہمیں 10,000 روپے چاہیے تو سامنے والا جس طرح سے ہم سے کوئی مانگے ہم کہہ دیں بھئی آج ہیں کل نہیں ہیں، کل تھے آج نہیں ہیں، تو اللہ کے ہاں اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس ذات سے طلب کر رہے ہیں، اس ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ تو ہم مصلحتوں کو نہیں دیکھتے۔ اور عزیزان محترم، اگر یہ دیکھا جائے کہ ہماری دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کو ہم کہہ رہے ہیں نا قبول نہیں ہوتی، اب یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ اس کو رد ہی کہیں گے کہ دعا رد ہو گئی، حالانکہ وہ رد نہیں ہوتی، وہ اسٹور ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کہاں اسٹور ہوتی ہیں؟ پہلے ایک حدیث جو ہے میں معصوم سے بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کو بھی لیں گے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، ہمیں عبادت سمجھ کے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سمجھ کے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک اوزار ہے یا ہتھیار ہے، یہ سمجھ کے عبادت کریں۔ مکارم الاخلاق علامہ مرحوم تبرسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نبوی ہے کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو ایک لقمہ بھی مال حرام میں سے کھاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مال حرام مسلسل کھاتا ہے، ایک لقمہ بھی مال حرام میں سے اگر وہ یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث نبوی ہے، اس کو میڈیکل سائنس نے بھی آج اگر آپ غور کریں تو پروو کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو مانا ہے۔ علل الشرائع میں جو اسباب اور ریزنز بیان کیے گئے ہیں کہ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک دعا قبول نہیں، حدیث نبوی یہ ہے کہ جو ایک لقمہ کھاتا ہے مال حرام کا میں سے تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک دن کہہ دیا جاتا، 2 دن کہہ دیا جاتا تو بات تھی کہ ہاں بھائی آج مال حرام کھایا ہے تو قبول نہیں ہو رہی، 40 دن کا ہے۔ علل الشرائع میں اس کا ریزن لکھا ہوا ہے کہ کیوں نہیں قبول ہوتی 40 دن تک، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بدن میں جس طرح سے جانوروں کے بدن میں بھی ایک تھیلی ہوتی ہے ایک، تو اس کو قرش کہا جاتا ہے عربی میں، قرش۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آج جو جانوروں نے غذا کھائی ہے وہ آج خارج نہیں ہوگی، آج زائل نہیں ہوگی، اس کے بدن سے آج نہیں زائل ہوگی، بلکہ اس کا تھوڑا تھوڑا سا جز روزانہ زائل ہوتا رہے گا، اور اس کو کمپلیٹ زائل ہونے میں 40 دن کا عرصہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے بدن میں بھی ایک اس طرح کی تھیلی ہوتی ہے، جو غذا آج ہم کھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کل زائل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ اسے 40 دن لگتے ہیں زائل ہونے میں. اسی لیے یہ حدیث نبوی ہے کہ جو ایک لقمہ مال حرام میں سے یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے، اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. اور ہم جو ہے وہ گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لقمہ حرام بھی کھاتے ہیں، مال حرام، اور ایک لقمہ نہیں کھاتے بلکہ مسلسل مال حرام کھا رہے ہیں. عدت الدائی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو ہم آج کل گناہ کرنے کے بعد، مال حرام کھانے کے بعد یا چوری کرنے کے بعد یا کوئی سا بھی گناہ کرنے کے بعد ایک ہمارا رواج ہے جو البتہ مذاق میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کو لوگ حقیقت میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اور یوں کر کے ہاتھ رکھا، اللہ تیری توبہ، اللہ تیری، تو ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، یعنی ہماری توبہ جو ہم نے کی تھی وہ قبول ہو گئی. یہ اتنا آسان نہیں توبہ کا قبول ہونا. اتنا پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی سنگینی دیکھی جائے گی کہ گناہ کتنا بڑا ہے. گناہ وہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ میں سے یا گناہ کبیرہ میں سے، یہ دیکھا جائے گا. اس کے حساب سے جو کیٹیگری ہے اس کے حساب سے توبہ کی بھی کنڈیشن ہے. تو ہم جو سوچتے ہیں کہ کان پکڑ لیا اللہ کے سامنے اور توبہ قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ عدت الدائی میں لکھا ہوا کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی مال حرام کا یوز کیا ہے، ایک لقمہ بھی مال حرام کا یوز کیا ہے اور چاہتا ہے وہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے خوف میں اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا گریہ کرے کہ اس کا گوشت گھل جائے، صرف ہڈی باقی رہے اور نئے سرے سے اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے. یہ کنڈیشن ہوتی. کوئی کر پائے گا اس طرح سے؟ تو اگر یہ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، تو ہم کبھی گناہ ہی نہ کریں. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت گناہ کی لذتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. صرف ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے تو کیا کنڈیشن ہوگی توبہ کرنے کی، کس طرح سے ہمیں توبہ کرنا ہے. اگر یہ چیزیں ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بنائے رکھو، اس لیے کہ کسی گناہ کی طرف آپ آمادہ ہوئے، ہاتھ بڑھا، تو فوراً وہ جو خوف خدا تھا آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں، وہ آپ کو الرٹ کر دے گا، وہیں آپ کو روک دے گا. لیکن جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں پہ مصر بھی رہتا ہے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اب عزیزوں، یہ آخری بات ہے جو مصائب سے ملی ہوئی ہے کہ وہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں وہ جاتی کہاں ہیں اگر رد ہو جاتی. اگزامپل کے طور پہ ہم نے 100 دعائیں کی تھی اپنی زندگی میں، 100 میں سے 99 رد ہو گئیں اور ایک دعا قبول ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں 100 دعائیں جو کی تھیں، تو ہم نے جس چیز کے لیے کی تھی وہ تو ہمارے ذہن میں ہے نا. ہمیں پروردگار کار دے دے، پروردگار ہمیں بنگلہ دے دے، پروردگار ہمیں جو ہے کاروبار اچھا ہونا چاہیے، ہماری شادی ہو جائے. اب اگر کاروبار نہیں مل رہا ہے اچھا، تو اس کا مطلب رد ہو گئی. تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے پاس کیلکولیشن ہے. تو 100 دعائیں ہم نے کی تھی، 99 جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئیں، ایک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی. اب جو ایکسیپٹ کر لی گئی وہ تو مل گئی ہمیں، وہ کلیئر ہو گیا معاملہ. لیکن جو 99 دعائیں رد ہوئی ہیں وہ کہاں گئیں؟ تو عزیزان محترم، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی مرنے والا اور یہی دعا کرنے والا مرنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اور جانے کے بعد اس کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اس کا رجسٹر لا کے رکھا جائے گا اور اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب رکھے ہوں گے سامنے اس کے. تو وہ اپنے اعمال دیکھے گا اور ایک ایک اعمال کو سمجھے گا وہ کہ ہاں یہ ہم نے نماز پڑھی تھی، یہ ہم نے چیریٹی کی تھی، یہ ہم نے روزہ رکھا تھا، یہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، یہ ماں باپ کو روزانہ ہم نے گلے لگایا تھا، خوش ہو کے بولے تھے ماں باپ سے، یہ رکھا ہوا. لیکن کچھ اثاثہ اس کے پاس ایسا ہوگا، کچھ سامان اس کے پاس ایسا ہوگا جس کو دیکھ کے وہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ بھائی یہ جو سامان رکھا ہوا یہ تو ہمارا نہیں لگتا، یہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں.
جو کیا ہے وہ کیلکولیشن ہمارے پاس بھی ہے، وہ سب یہ رکھا ہوا ہے سامان، لیکن یہ جو ایکسٹرا سامان رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا جو ثواب ہے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت محترم وہ فرشتوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ بھائی یہ میرا نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا ہمارے سامان کے ساتھ، ہمارے لگیج کے ساتھ آ گیا ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ تمہاری دنیا میں ہوتا تھا، یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں غلطی سے کسی کا لگیج کسی کے ساتھ نہیں جاتا ہے، یہاں ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے، تو یہ تمہارا ہی سامان ہے۔ تو پوچھے گا کس چیز کا سامان ہے، کس چیز کا ثواب ہے؟ تو مطلب فرشتے کہیں گے یاد کر تو نے دنیا میں 100 دعائیں کی تھیں۔ وہ کہے گا ہاں 100 دعائیں کی تھی۔ کتنی قبول ہوئی تھی؟ 1۔ کتنی رد ہوئی تھی؟ 99۔ کہہ لے تو سے کہہ رہا رد ہوئی تھی، لیکن پروردگار کبھی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جو تیری 99 دعائیں رد ہوئی تھی وہ اللہ کے یہاں اسٹور رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا ثواب ہے۔ شاید اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں شاید اسی لیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوئی اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو ہم پھر دعا کریں کہ کاش پروردگار میری یہ دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے عزیزوں، اہل بیت نے ہمیں سلیقہ دیا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ، توبہ کرنے کا سلیقہ، اللہ کے ذکر میں مسلسل اپنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ لیکن عزیزان محترم اگر آپ غور کریں تو کتابوں میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ تو ملے گا کہ دعا کا سلیقہ انہوں نے دیا ہے، دعا کے بارے میں ہمیں بتایا، لیکن کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے بد دعا کے لیے بھی کچھ کہا، کبھی ہاتھوں کو بلند کر کے کسی کے لیے بد دعا بھی کی ہو، نہ خود کی ہے اور نہ ہم سے کہا ہے کہ تم کسی کے لیے بد دعا کرو۔ یہاں تک کہ ہم پریشان ہونے کے بعد بد دعا کرتے ہیں نا کسی کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں باپ سے کسی بات پہ تم ناراض ہو جاؤ اور وہ تمہاری جائز بات ہو، یعنی تمہارا حق ہو اس وقت ناراض ہونے کا، اس لیے کہ انہوں نے زیادتی کی ہو، تم پہ ستم کیا ہو، تمہیں مارا ہو، تم پہ ظلم کیا ہو اور تم ان کے اوپر ناراض ہو، تو اس وقت بھی معصوم فرماتے ہیں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ تم ان پہ ناراض نہ ہو، ان کو گھڑکو نہ، بلکہ کہو غفر اللہ لکما، پروردگار تم دونوں کو معاف کر دے۔ یعنی اس وقت بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہم جب کسی سے ناراض ہوں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے۔ چنانچہ کربلا کا جو سانحہ اور واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، خاص طور سے امام سجاد علیہ السلام نے۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد سارواں ہیں اس قافلے کے جو مدینے سے کتنی شان کے ساتھ چلا تھا، اس وقت عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اور محمد بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے اور امام حسین بھی تھے۔ اس قافلے کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ ہے اور اس کے ساربان امام سجاد علیہ السلام۔ لیکن کہیں بھی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ راستے میں کسی نے پتھر مارا ہو تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، کسی نے تازیانے سے اذیت دی ہو تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہیں، کبھی بھی بد دعا سے کام نہیں لیا انہوں نے۔ عزیزان محترم، ایک عیسائی ہے جو اس وقت جس وقت اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں ہے، اس وقت شام میں موجود ہے وہ عیسائی، اس کے پاس پیسہ ختم ہو چکا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا کھانے پینے کا۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مال ہے، میں کس طرح سے کھاؤں گا، کس طرح سے پیوں گا اور کس طرح سے جیوں گا۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی، کیوں نہ میں مسلمانوں کے اس بادشاہ کے لیے یعنی یزید کے لیے میں ایک تحفہ لے کے جاؤں، اور جب میں وہ تحفہ پیش کروں گا تو وہ مجھے کچھ پیسے دے گا، کچھ انعام اور اکرام سے نوازے گا ہمیں۔ تو یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر وہاں سے نکلتا جہاں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد چند قدم چلا تھا تو وہ سوچتا کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں،
تو میں وہ تحفہ خریدوں گا کہاں سے؟ تو پھر وہ دل میں سوچتا ہے کہ ایسا نہ کروں کہ میں ایک ہرنی کا شکار کروں اور وہ ہرنی لے جا کے تحفے میں یزید کو دوں، وہ خوش ہوگا، مجھے انعام دے گا۔ تو وہ ہنٹنگ کرتا ہے، شکار کرتا ہے ہرنی کا، بہت خوبصورت ہرنی اس کے ہاتھ آتی، اس کو رسیوں میں باندھتا ہے وہ، اور رسیوں میں باندھنے کے بعد جو ہے وہ لے کے چلتا ہے دربار کی طرف۔ وہ بڑھ رہا تھا، رسی لیے ہوئے تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس ہرنی کو لیے ہوئے اس راستے سے گزرا کہ جہاں پہ یہ اہل حرم کا قافلہ قید کر کے رکھا گیا تھا، اس راستے سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی زندان کے قریب ہرنی پہنچتی ہے تو اب ہرنی نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ اب اس نے خوب زور لگایا، کوشش کی، لیکن ہرنی جو ہے آگے نہیں بڑھتی۔ ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے اس منظر کو کہ ہرنی چند قدم آگے بڑھی اور در زندان میں پہنچی، اور اس نے فصیح عربی میں کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ پہ سلام۔ اور وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ جانور کبھی کلام نہیں کرتے اور یہ ہرنی کلام بھی کر رہی ہے، فصیح عربی میں کلام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ جا کے دیکھوں تو کہ اس زندان کے اندر ہیں کون کون۔ تو وہ جا کے دیکھتا ہے ایک ضعیف و ناتواں بیٹھا ہوا ہے، دروازے کے قریب ایک ضعیف و ناتواں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے قریب میں ایک جلا ہوا امامہ رکھا ہوا ہے، کچھ بیویاں ہیں، کچھ مستورات ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ عزیزان محترم، روایتوں میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ قافلہ مدینے سے رواں ہوا تھا تو اہل حرم کے ساتھ 46 بچے تھے، اور اب جو اہل حرم کا قافلہ قید ہے اور پھر واپسی ہے مدینے کی طرف تو صرف 10 یا اس سے بھی کم بچے بچے۔ کچھ بچے کربلا میں مارے گئے، کچھ بچے اونٹ کی پشتوں سے گر کے مارے گئے۔ عزیزان محترم، اب حالت یہ تھی کہ ہر بیوی دوسری بیوی سے پوچھتی تھی کہ جب مدینے سے چلے تھے تمہاری گود میں ایک بچہ تھا، اب وہ بچہ کہاں گیا؟ کوئی بیوی دوسری بیوی سے پوچھتی تھی کہ تمہاری گود میں بھی ایک بچہ تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو مرتبہ بیویاں کہتی تھی کہ وہ فلاں مقام پہ مارا گیا، وہ بیوی کہتی تھی فلاں مقام پہ مارا گیا، کچھ بیویاں کہتی تھی اونٹ کی پشت سے گر کے مارا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بیویوں، تمہارا حق ہے ایک دوسرے سے پوچھو کہ تمہارا بچہ کہاں گیا، لیکن کوئی رباب سے نہ پوچھنا، اس لیے کہ رباب صرف 2 بچے لے کے چلی تھی مدینے سے، ایک بچہ ہرملا کے تیر کا شکار ہو گیا، ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں کہ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ ہاں، میں محمد مصطفیٰ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کہا ان کے 2 نواسے تھے، ایک حسن ایک حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی ابن حسین ہوں، میں علی ابن حسین ہوں۔ عزیزان محترم، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا، کیا یہ شہر والے، اس شہر کے رہنے والے آپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، آپ کے رتبے کو نہیں جانتے، آپ کے وقار کو نہیں جانتے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، سب جانتے۔ تو ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ عیسائی وہاں سے بھاگا ہوا جاتا ہے اور سب کے دروازوں کو پیٹتا ہے، سب کے دروازوں پہ دق الباب کرتا ہے، اور جب صاحب خانہ نکل کے آتے تو ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو، وہ جو قید خانے میں قید ہیں وہ کوئی باغی نہیں ہے، وہ آل رسول ہیں۔ ارے وہ جو مستورات ہیں وہ نبی زادیہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ارے وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں جو قید ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب یزید کے سپاہیوں کو اس بات کی بھنک لگتی ہے، خبر ملتی ہے، تو وہ اس کو قید کر لیتے ہیں، اس کے سر اور تن کو جدا کر لیتے ہیں، اور جب اس کے سر اور تن کو جدا کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ شہر سے باہر پھینک دیتے ہیں، اس کی لاش کو شہر سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ عزیز و روایت میں ملتا ہے کہ اس عیسائی کی ایک کم سن سی بچی تھی، وہ اپنی ماں کو لے کے آتی ہے ساتھ میں اور قید خانے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے کہ اے قیدی، میرا بابا مارا گیا، صرف میرا بابا ہی میرا آخری سہارا بچا تھا،
ارے وہ بھی تمہاری وجہ سے مارا گیا، یزید کے سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ روایت کے فقرے ہیں کہ باعجاز امامت چوتھے امام زندان سے باہر آئے، اس بچی سے اور اس کی ماں سے کہا کہ اس لاش پہ لے چلو، اپنے شوہر کے لاش پہ لے کے چلو مجھے۔ ہاں عزیزوں، شوہر کی لاش پہ جیسے امام وقت پہنچے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد امام فرماتے پروردگار ارے تجھے میری مصیبتوں کا واسطہ اس شخص کو پلٹا دے۔ ہاں عزاداروں، وہ شخص زندہ ہوتا ہے، امام کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اس بیوی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میں کسی کا آسرا، کسی کا سہارا چھینتا نہیں ہوں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو آسرا عطا کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو سہارا عطا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا سید سجاد، ارے کیا کربلا کا وہ منظر یاد ہے کہ جب عباس کے بازو کٹ چکے، عباس مارے گئے، تو ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ میں نے ضمانت لی تھی تمہاری چادروں کی، ارے اب میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا بھائی عباس مارا گیا، ارے ہمارے پردوں کا ضامن مارا گیا، ارے ہمارا آسرا اس دنیا سے چلا گیا۔ ہاں عزاداروں، بس میں نے ختم کیا۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلا ہے کربلا کے لیے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ کربلا پہنچنے ہی والا تھا تو ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا میں موجود ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ اپنے غلام عطیہ سے جابر کہتے ہیں کہ جابر، یہاں پہ اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے آقا کی لاش کون سی، کیا تو بتا سکتا ہے کہ میری آقا کی لاش کون سی؟ تو ایک مرتبہ عطیہ کہتا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کا غلام کہتا ہے کہ آقا پہچاننے کے لیے سر ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں جتنے بھی لاشیں کسی کے اوپر بھی سر نہیں ہے، میں کس طرح سے پہچانوں؟ تو ایک مرتبہ جابر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین، میں جب بھی مدینے میں جایا کرتا تھا تو آقا آپ اپنے ہمیں سینے سے لگا لیا کرتے تھے، ارے آقا اب جابر آپ سے ملنے کے لیے مدینے سے آیا ہے، ارے آقا مجھے اپنے گلے سے لگا لو۔ ہاں عزیزو، ابھی گریہ کر ہی رہے تھے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ اچانک ان کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایک مرتبہ جیسی آواز سنائی دی تو مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اے عطیہ، اے میرے غلام، مجھے پورا یقین ہے میرا آقا سجاد آ رہا ہوگا، میرا آقا سجاد آ رہا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ عطیہ، کیا تو بتا سکتا ہے کہ میرے آقا ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو ایک مرتبہ عطیہ کہتا ہے کہ مجھے آقا ان کا حلیہ تو بتا دیجئے، اپنے آقا کا حلیہ تو بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا آقا جوان ہے، میرا آقا 23 برس کا جوان ہے، میرے آقا کے بازو ہیں بہت طاقت ہے، میرے آقا کی کمر خم نہیں ہوگی، میرے آقا کی داڑھی، میرے آقا کی ریش مبارک جو ہے وہ سفید نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ عطیہ اپنے سر کو پیٹتا ہے، پیٹنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے آقا، ارے یہ آپ کے آقا نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کی ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، کمر خم ہے، عصے کے سہارے آ رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، روایت کے فقرے کہ ایک مرتبہ جب سید سجاد آگے بڑھے تو عزیزوں، سجاد کا بابا مارا گیا، سجاد کا جوان بھائی مار دیا گیا، علی اصغر مارا گیا، لیکن عزاداروں کسی نے بھی سجاد کو پرسہ نہیں دیا۔ ہمارے وہاں اگر کسی کی موت ہو جاتی، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ سر رکھتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی و تشفی دیتے ہیں، لیکن سجاد کا بابا مارا گیا، کسی نے تسلی نہیں دی، کسی نے تشفی نہیں دی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جابر کو دیکھا، سید سجاد دوڑتے ہوئے آئے، ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور کہا ہاں ہونا قتلا رجال ہونا، ارے جابر یہاں ہمارے مرد شہید کر دیے گئے، وہ مقام دیکھ رہا ہے، وہاں ہمارا جوان
بھائی علی اکبر مارا گیا۔ ارے وہ مقام دیکھ لے، وہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے۔ ارے وہ مقام دیکھ، وہاں اولو محمد کے لاشیں تھے۔ ارے جابر اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں۔ ارے ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ ارے جابر سکینہ کے تماچے لگائے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری روایت عزاداروں، وہاں جب بیویاں پہنچی تو اپنے آپ کو ہر بیوی نے کسی نہ کسی لاشے پہ گرا دیا، گریا کر رہی ہیں۔ جناب سید سجاد نے جب یہ حالت دیکھی بیویوں کی تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح سے بیویاں روتی رہیں تو ان قریب کوئی نہ کوئی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے سید سجاد نے کہا کہ اب ہم واپس مدینہ جائیں گے۔ بیویوں اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو، ہم لوگ مدینے کے لیے روانہ ہونے والے۔ لیکن عزیزو، سجاد کے ساتھ ایک مرحلہ ہے۔ سجاد کو باپ کے لاشے کو دفن کرنا ہے، بہت عظیم مرحلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کا لاشا رکھا ہو، جوان بیٹا کھڑا ہو اور معاملہ ہو دفن کرنے کا، کتنا عظیم مرحلہ ہے۔ اب سجاد جو ہے باپ کے لاشے کے قریب آئے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں پاپا مجھے معاف کرنا، میرے اندر اتنی قوت نہیں باقی رہی کہ میں آپ کو دفن کر سکوں۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا میری مدد کو آؤ۔ پھر اس کے بعد نجف کی طرف رخ کیا، اے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کو آؤ۔ ایک مرتبہ بقیع کا رخ کیا، اے بھائی حسن مجتبیٰ میری مدد کو آؤ، میں اپنے بابا کو دفن کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں لیجیے سید سجاد لحد میں اترے۔ ایک مرتبہ روایت کی فقرے ہیں کہ نانا رسول خدا نے سر کی طرف سے پکڑا، دادا علی مرتضیٰ نے پشت کی طرف سے پکڑا اور چچا حسن مجتبیٰ نے پائتیانے سے پکڑا۔ اس کے بعد جب سپرد لحد کرنے لگے تو روایت کی فقرے ہیں ایک ضعیف ماں کی قریب سے آواز آئی، ارے بیٹا سید سجاد آہستہ آہستہ سے اتارنا قبر میں، ارے میرا بیٹا زخموں سے چور ہے، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا، ارے میں نے بہت نازوں سے حسین کو پالا تھا۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ حسینہ واہ سجادہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت محسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى